ابھی بھی جو ہے نا اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، مجھے بولتی ہے ماجد کو لے آؤ، میں بولتا ہاں میں لے آتا ہوں، لیکن اس کو کہاں سے لاؤں، وہ تو چلے گیا۔ کبھی کبھی یاد آتا تھا پھر روتے تھے۔ میرے پیچھے وہ قبر ہے جہاں پر رحمت خان نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سپرد خاک کیا۔ والد کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو HIV ایڈز کی وجہ سے اس دنیا سے جانا پڑا اور ان کی خوشیاں چھن گئی۔ آج اس خاندان کی کہانی، ان کی جدوجہد اور ان کے سوالات آپ کو دکھاتے بھی ہیں، سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بیٹا ولیکا میں پیدا ہوا تھا اور تقریباً 2025 کے پہلے مہینے لیبارٹری میں کام کرتا ہوں۔ مجھے کمپنی کا کارڈ ملا تھا علاج کے لیے، تو میں وہیں ولیکا سے علاج کرواتا تھا۔ تو اس کو جب یہ پیدا ہوا 3-4 مہینے سے صحیح تھا، پھر چوتھے مہینے میں اس کو بخار تھا، ہم اس کو ولیکا گئے، ولیکا والوں نے ان کو انجیکشن لگایا، یہ صحیح نہیں ہوا، پھر دوبارہ ہم لے کے گئے، انہوں نے ایڈمٹ کیا 1 ہفتہ، تقریباً 1 ہفتہ وہاں پڑا رہا۔ پھر ڈاکٹر امان نے ہمیں بولا آپ اپنے بچے کو یہاں سے لے جاؤ، یہاں جو ہے نا HIV پھیلا ہوا ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ HIV بولتے کس کو، کیا بیماری ہے۔ پھر میں ان کو لے کے آیا دوبارہ، پھر میں سیول لے کے گیا، سیول والوں نے مجھے بولا بھائی یہ جو ہے نا ساری رپورٹیں انہوں نے ٹیسٹ کی، سب صحیح آیا، بخار کی بھی سب۔ تو پھر انہوں نے میرے کو بولا اس کو جناح لے جاؤ۔ میں جب جناح لے کے گیا ہوں، ڈاکٹر نے میرے کو بولا آپ کہاں سے آئے؟ ہم نے بولا میں رنگی ٹون سے۔ بولا ولیکا میں ایڈمٹ ہوں؟ میں نے بولا اچھا اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹیسٹ کیا، سارے ٹیسٹ صاف تھے۔ انہوں نے HIV جب ٹیسٹ کیا، ان کو HIV میں اس کا بیماری آیا۔ جب HIV میں بیماری آیا تو پھر وہ 1 ہفتہ وہاں پڑا رہا، انہوں نے علاج کیا، لیکن علاج وہ اور طبیعت اس کا خراب ہو رہا تھا، منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کا طبیعت خراب تھا۔ پھر جو ہے انہوں نے بولا اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی، انہوں نے بولا ابھی ایڈجسٹ کرتے ہیں، وینٹیلیٹر کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر 2-4 دن وہ اور پڑا رہا، اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا۔ یہ حال تو جو ہے نا اللہ جانتا ہے دل کا، میرے دل پہ کیا حال گزرا ہے۔ غفلت میں جو ہے نا یہ جو ڈاکٹر MS جو ہے غلام مصطفیٰ آبرو، یہ جو ڈاکٹر امان ہے، باقی سب جو اسٹاف ہے، جو نرس ہے، یہ سب اس میں مبتلا ہے۔ اور خالی میرا بچہ نہیں، کئی بچے اس مرض میں چلے گئے، اور کئی ابھی بھی جو ہے نا آپ نیوز دیکھ رہے ہوں گے، پورے ورلڈ میں چل رہا ہے۔ BBC کو بھی میں نے انٹرویو دیا تھا اور پوری دنیا میں چل رہا ہے، لیکن ابھی تک اس میں جو ہے نا کوئی عمل میں کارروائی نہیں آئی۔ ابھی شاید جو ہم لوگ وہاں عدالت میں گئے تھے، شاید وہاں سے جو ہے نا کوئی دباؤ آ گیا ہوگا، اس وجہ سے جو ہے نا ابھی کچھ بندے بولے کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں۔ اب اللہ کرے ہمارے جو ہے نا یہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے، وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ، اور سب سے جو ہے نا درخواست ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے نا حل کیا جائے، اور اس میں جو ملوث ہو اس کو سزا دی جائے، پھانسی دی جائے اس کو۔ ابھی بھی جو ہے نا اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، مجھے بولتی ہے ماجد کو لے آؤ، اس کا نام ماجد تھا۔ میں بولتا ہوں ہاں لے آتا ہوں، بولتے اس کو ولیکا سے لے آؤ، میں بولتا ہوں ہاں میں لے آتا ہوں، لیکن اس کو کہاں سے لاؤں، وہ تو چلے گیا۔ لیکن ان کو تسلی دینے کے لیے بولتا ہوں آج لے آتا ہوں، کل لے کے آتا ہوں۔ بس یہ پریشانی اب بچوں کے دل سے نہیں نکل رہا۔ بھائی کو بہت یاد کرتی ہے، بولتے ہیں ماجد کو لے کے آؤ، وہ روز بولتی ہے، چھوٹی بچی ہے وہ بولتی ہے ماجد کو لے کے آؤ۔ ولیکا والے نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے ذلیل کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے بولا بھائی ایک سرنج آپ جو ہے ہم دیکھتے تھے، ایک سرنج جو ہے نا وہ پرواز سرنج جو ہے نا سب بچوں کو لگاتے تھے، منع بھی کرتے، بولتے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، سرنج نہیں ہے۔ ہم نے بولا بھائی آپ کو فنڈ ملتے ہیں پیچھے سے، کمپنیوں کی طرف سے آپ کو فنڈ ملتے ہیں، اربوں روپے کا فنڈ آپ کو ملتا ہے، تو بولتے نہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ڈاکٹر امان نے مجھے خود بولا کہ آپ اپنے بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے کہا اب ادھر اتنا کیوں لے جاؤں، ہم یہاں ہمارا کارڈ بنا ہوا ہے ادھر کمپنی کا علاج کے لیے، آپ کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، کیوں لے کے جاؤ، کہاں لے کے جاؤ اس کے بعد؟ بولے نہیں ادھر جو ہے نا طبیعت اور خراب ہوگا، اس ادھر لے جاؤ۔ تو اب ہم کیا کریں، ہم پھر ادھر ہی جناح لے کے گئے، سیول لے کے گئے، لیکن وہ بچا نہیں، اس کو بیماری ایسی لگی تھی کہ وہ بچنا ناممکن تھا۔ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان، یہ جو میرا بیٹا تھا، یہ میرا ایک ہی بیٹا تھا بلاول، جس طرح آپ کا ایک ہی بیٹا ہے بلاول، تو خدا را اس چیز کو جو ہے نا آپ اپنی نظر سے دیکھیں اور ہمیں انصاف دیں، تاکہ ایسا کوئی اور بلاول ایسا نہیں چلا جائے، کسی کی جان نہیں چلا جائے۔ میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا ماجد علی، اور وہ اس بیماری کے وجہ سے بیمار ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ والد صاحب کا کام بھی ٹوٹ گیا، تو ابو بار بار کام پہ جاتے تھے اور کام کرتے تھے، وہاں پر چھٹیاں بار بار کرتے تھے، اسی کام کی وجہ سے ابو کا کام ختم ہو گیا، نکال دیا گیا ہے۔ تو ابھی 3 مہینے ابو گھر پہ تھا،
اور کبھی کبھی یاد آتا تھا پھر روتے تھے. چھوٹی بہن یاد کرتی ہے, بولتی ہے ماجد کدھر گیا ہے. امی بھی یاد کر, اس کو کھلاتی تھی اور کپڑے چینج کرتی تھی. خوش ہوتا تھا, کھیلتا تھا. جب سلام بولتے تھے سلام کرتا تھا. میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے والد صاحب کا کام ہو جائے. اسی بیماری کی وجہ سے میرے ابو کو کام سے نکال دیا گیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے والد صاحب کا کام ہو جائے. رحمت خان کے لیے یہ صرف قبر نہیں بلکہ ان کے اکلوتے بیٹے کی یاد بھی ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ حقیقت سامنے آئے. اگر کسی کی غفلت ثابت ہو تو انصاف کیا جائے, کیونکہ یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں, صحت کے نظام کی, احتساب اور عوام کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال ہے. کیمرہ مین محمد اسحاق کے ساتھ اختر نواز, امت ڈیجیٹل, کراچی.